السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدینہ منورہ سے ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ مدینہ میں ایک غسل خانہ تھا جس میں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس میں ایک فوت شدہ خاتون کو نہلانے کے لیے لایا گیا۔ غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اس مردہ خاتون کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ یہ تو بدکار عورت ہے، اور اس کی کمر سے نیچے ایک تھپڑ مارا۔ برا بھلا کہنے والی اور مردہ عورت کو مارنے والی عورت کا ہاتھ جہاں اس نے مارا تھا مستقل چپک گیا۔ عورت نے بہت کوشش و تدبیر کی لیکن ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ بات پوری شہر میں پھیل گئی کیونکہ معاملہ ہی عجیب تھا۔ ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک مردہ عورت سے چپکا ہوا ہے، اب اس کو کس تدبیر سے الگ کیا جائے؟ مردہ کو دفن کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لواحقین الگ پریشان ہو گئی۔ معاملہ شہر کے والی اور حاکم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے فقہا سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ اس زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر الگ کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ بنی کہ مردہ عورت کے جس حصے سے اس زندہ خاتون کا ہاتھ چپکا ہے اتنے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ میت کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹنا اور اس کو پوری زندگی کے لیے معذور بنا دے گا۔ اور حاکم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قدر شناس اور ان کے فقہ اور فہم و فراست کا قائل تھا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک اس بارے میں امام مالک سے بات کر کے ان کی رائے نہ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ امام مالک کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا نہ زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مردہ عورت پر اس زندہ خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، لہذا اس الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ شرعی حد جو تہمت لگانے کی ہے یعنی اسے 80 کوڑے وہ مارنے شروع کیے گئے، 1 2 10 20 50 60 70 بلکہ 79 کوڑوں تک اس زندہ خاتون کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم کے کمر کے نیچے حصہ سے چپکا رہا۔ جو ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ فائدہ اس واقعے میں دوسروں پر بیجا تہمتیں لگانے والوں کے لیے بڑی عبرت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس گناہ کے شر سے اپنی پناہ میں رحمت عطا فرمائے۔